جس نے حضور نو سجاندا ہے تو معلوم ہویا قبر وچ بولدا بھی ہے، سندا بھی ہے، جواب بھی دیندا ہے، سجاندا بھی ہے۔ حدیث پیش کی ہے، کوئی اپنے کو گل نہیں کی سکتے، جدے سامنے پیش ہونی وہ مالک یوم الدین کی جواب دے گا؟ کسے ملا ملوانے تے کسے میراثی کم نہیں ہونا، قبر وچ کم ہونا تے مدینے دے تاجدار نے ہونا ہے۔ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، یہ پڑھ لو چنگی برکت ہو جائے۔ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج او نویں بازیاں ہاریاں جڑے دس دے جنوب نے راتی، اج او نویں باریاں ماریاں نے، کہ جدو باغ وچ خزانے وال کھولے، آخری ویلا جدو مل کے کہہ لو جدو باغ وچ خزانے بول بولو، جدو باغ وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڈ گئے موج اڈاریاں محمد بوٹیا جھوٹا جج سارا، کملی والے دیوں سچیاں یار، عمر رزق کرنا پیا، میرے نبی قبر میں کام میں ہونا ہے تو رزق کرنا پیا، حدیث کے عشق کر لگا توجہ نہ میرا، پھر کی ہوں گے حدیث، یہ بھی حدیث پیش کر دوسری پیش کر گا، جب دفن کر کے واپس ہو جائے تو امام الانبیاء نے فرمایا جب وارث واپس ہو جائے وہ مردہ جڑے انہاں دے ٹرن دی جُتی نہ آواز پیدا ہوندا ہے، 40 قدماں تک آواز بھی سندا ہے، 40 قدماں تک جُتی دے ٹرن دا میں سنتا پڑھنا کہ طریقے ہو جائے نہیں کو سنتا ہوتا، پھر وہ جواب بھی دیں دے سن دیں۔ آؤ میں دوسری حدیث پیش کر جانا، حدیث نہ ہوئے چور چوری کرے ہاتھ کٹوا دی وہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے کہ اج نہیں جدوں تک زندہ ہوں اپنی گل دا ذمہ دار جامع الحدیث دے وچ میں حدیث لکھاؤنا وا میرے کتب خانے موجود ہے، توجہ فرمانا، سرکار امیر المومنین مراد مصطفیٰ جناب سیدنا فاروق اعظم جس نے جانتے نے بقیع دے قبرستان وچ گئے فرمایا السلام علیکم یا اہل البقیع، ابو مردہ بول گیا کہندا وعلیکم السلام یا امیر المومنین۔ حضرت مولا مرتضی شہنشاہ ولایت بھی بقیع دے قبرستان سے گئے، فرمایا السلام علیکم یا اہل البقیع، توجہ نہ سن حضرات، السلام علیکم یا اہل البقیع، اب ایک مردہ بول پیا آندا وعلیکم السلام یا علی، نالے علی نال گلی پہ گئے آندے نے علی اسی تینوں اندر دیاں خبراں دینے ہاں تو سانوں باہر دیاں خبراں دے دے۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا تواڈے روز تقسیم ہو گئے جائیداد تقسیم ہو گیا تے مردہ اندروں بول پیندا ہے حضور جڑی نیکی کیتی اودا جزا پہ پانے فلانا اے مرتبہ اے گل تے کچھ ہور نے جنہاں دیاں اکھاں تلک کے رخسارے پیا گئیاں نے، مردہ بھی نال گلاں کردا پیا تے مردہ معلوم ہویا مردہ سندا بھی ہے مردہ جواب بھی دیندا ہے۔
جی عام مردہ پھر ہو جو سر مسلمان بھائیو مرض کرنا پیا کسے مولوی پوچھ لو میاں جی قبرستان جائیے تو کی پڑھیے پڑھا کرو السلام علیکم یا اہل القبور 500 سال یا 1000 سال پرانا گراں ہوئے تھے ہوئے پنڈ ہوئے سمجھ نا تسی کیا وہ 500 سال 1000 سال پرانی کو بندے نے ڈیرا لایا اولاد ودی بندے 10,000 دی قبراں بن گئی ہوں اتنے تے کولوں دی لنگے تے مسلمانوں دا قبرستان ہوئے تے نبی آندا پیا تسی آکھو السلام علیکم یا اہل القبور اور وہ سنتے بھی نہیں تے جواب بھی دے اتنے ایک اور مسئلہ کر لیا ہے توجہ سبحان اللہ نبی کی آندا پیا السلام علیکم یا جیڑا 10,000 بندے نو یا آکھے ہے کوئی مفتی جڑا وہ فتوا لائے السلام علیکم یا اہل القبور 10,000 بندہ ہے قبرستان وچ نبی کی پہ فرمایا او جدوں کوئی چپ کر کے نہ لنگ جاؤ آکھو السلام علیکم یا اہل القبور قبراں والو سلام علیکم یا اہل القبور کوئی مفتی تے قاضی جڑا لکھے اے حدیث تے جڑا عمل کرے کافر ہو جاوے جڑا 10,000 بندے نوں وچ ماسیاں چاچے تائے مامے پھوپھیاں پوتا پردادا انہاں نوں یاد آندا پیا السلام علیکم یا اہل القبور ہے کوئی مفتی میں نہ 7 بار جنم نہیں ساری عمر جمدا رہے تے نہیں لکھے گا اے دے تے کفر دا فتوا نہیں تے اے نہ عام بندیاں نے یا اہل القبور کیا بندہ مشرک نہیں تے یا رسول اللہ کیا تمہیں مشرک ہو جائے گا عالم لے کے اتنے لکھو کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلہ کے کہ ایک راہگیر مسلمانوں کے قبرستان کے قریب سے گزرتا ہوا کہے السلام علیکم یا اہل القبور یہ الفاظ کہنے سے اند شرع فیصلہ صادر فرمائے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ کافر ہے مشرک ہے مولوی تے ہوٹ سک جان کے کلمہ دیاں سیاہیاں خشک ہو جان گیا کوئی مان نہیں جمیا جڑا اتنے کفر تے شرک دا فتوا لائے گا کیونکہ نبی آندا رہے السلام علیکم حکم نبی دائے پھر علی آکھیا السلام علیکم یا اہل البقیع پھر حضرت عمر فاروق نے آکھیا السلام علیکم یا اہل البقیع پھر نبی خود قبرہ پہ جا کے السلام علیکم یا اہل البقیع اے یا کہنا نبی دی سنت صحابہ دی سنت ایک قرآن دی آیت کر دے کوئی مانگا لال کہ آکھے جی مردے بھی یاد نہیں کہنا چاہیے ایک کہہ کہ جیڑا یا آکھے وہ کافر جیڑا قبرستان جا کے السلام علیکم یا اہل القبور وہ بندہ کافر ہے ایک کہت کر دو قرآن سے مذہب کسی دا نہیں قرآن سے مذہب سنی آدھا ہے کسے صحابی دا قول کر دیو نبی دی حدیث کر دیو نہیں بخا سکیں گے ہائے ہائے صرف اہل سنت کا عقیدہ قرآن حدیث میں آج ہی تو عرض کر رہے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا حضرت عمر فاروق نے یہ کیا ذرا اذان اکالی کون ایک قرآن دی آیت کٹ دے جیڑا آنکھے پہ السلام علیکم یا اہل القبور کہنا بندہ مسلمان نہیں تے جے 10,000 بندے نو یا کیا بندے کا بے ایمان نہیں ہوندا تے رسول نو یا کہ کیویں بندہ کافر ہو گیا
مگر یہ بات یاد رکھو، ان کا مذہب نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، قرآن و حدیث میں صرف اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ تو سارے انگریز کے کھڑے ہیں۔ آخری بات عرض کروں گا، توجہ فرمانا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم، میں بخونا ممبر تے یاد گل ذرا قابل غور، حضرت ساریہ جانور ہے تو حضرت عمر فاروق ممبر کو یا ساریہ، ہزارہ میل دور جنگ ہوندا پیا، نبی دے ممبر تے بہ کے مدینے شریف دے وچ عمر فاروق یا پہ آندے ہے کسی مولوی کی ضرورت معلوم ہے، یا کہنا بری بات نہیں، یہ تو صرف حضور دے نام تو خناس چڑھ رہے، میرے نبی پاک دے نام تو چڑھ رہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مل کے کہو مٹ جائیں گے آدھا مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ جائیں گے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تیرا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی فرمایا کہ سارے زندہ نے، سارے نبی صدیق شہید صالحین سب زندہ نے، بولو بزرگاں نے دین دے مزاج سے جانے آ، وہ جانتے نہیں پچھانتے نہیں سیاںتے نہیں نہیں انہوں نے کی پتا ہے، میں کہ تیرے جڑے جو قابو آئے ہوتے ہیں انہوں نے پتا لگتا سارے ٹھیک ٹھاک ہوتے وہ لترا پائے ہوتے ہیں تو انہوں نے پتا کیتا بھی لتر ہی پائے، آپ بڑے ہو کے پر پر کے آتے ہیں اللہ قیامت آنے والی، میں کہ آن دے کام مکے وردی کا رولا بھی نال ہی جائے، بڑا ہو کے پر کے آتے ہیں اللہ قیامت آنے والی ہے، میں کہ آن دے ہڑتال کریے نہ آئے آن دے قیامت جی، مطلب میں کہ وردی کا رولا تو مکے میرے نہ کہ شاہ جی تا وردی دے مطلب لکی خیال ہے، میں کہ پہلے میں دسو ہے کی رولا کی وردی کا، آگے جی مولوی آدھے پرویز حسین وردی لا، وہ آدھے میں نہیں لانی، میں کہ پھر میں کہتے تو موج بنی ہے ساڈا فائدہ ہی فائدہ، میں کہ جی وہ دی لے گئی تاں بھی خوش، وہ نہ بھی لے گئی تاں بھی خوش، میں کہ ساڈا فائدہ ہی فائدہ ہے، جے تے انہاں بھی لے گئے تاں خوش تے جے او دی لے گئی تے تاں خوش، میں کہ نہ مولوی نے لانی یہ میں تمہیں دس دینا، وہی وجہ میں دس دینا جہے بندے اج میں لنٹر بھی تھی کو آدھے ٹھیکے سے ٹیم آئی ہے پوری وہ پا کے رہ پی، وہ مولوی نے جی ٹھیکے سے ٹورنا میں صحیح تو ہوں بھائی، دو صوبوں میں حکومت، اگر حکومت جائے تو ان کی دو صوبوں کی حکومت ختم ہوتی ہے، میں گل کر یعنی یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں نا، یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، دو صوبوں میں حکومت، اگر حکومت جاتی ہے تو ان کی حکومتیں بھی جائیں دو صوبوں سے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کے عروج کا وقت ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ حادثہ ہے جو ان کو سیٹیں مل گئی ہیں، نیکسٹ الیکشن پہ کوئی سیٹ نہیں ہوگی، ان کو پتہ ہے، یہ تو ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ اصل بات ہے کہ جو اصل اپوزیشن ہے اسے آؤٹ کر رہے ہیں، اور وہ کردار خود کر کے قوم کی آنکھوں میں دھول، یہ بچو جمورے والی سیاست ہے، وہ لڑے گا میں لڑا گا، دودھ بڑا پیتی میں بھی دودھ بڑا پیتا ہوں، وہ کوڑا بڑا بڑی کوڑا، یہ تو بچو جمورا ہے، سیاست نہیں، میں نہیں مانتا بالکل، یہ تو ٹانگے دیا سواریاں نہیں نہ گرانا، پرویز مشرف نے وردی کا رولا پائی رکھ، 2 پا 3 پا 4 پا 8 7 ہٹ پا، جدو گرمی لگی گی لاش
اج پرانے بندے نے سر سردی ہونی تو اتنے کرتا ایک اور پا لینا, اور سردی لگنی اور کرتا پا لینا, اور سردی لگنی اور کرتا اتنے پا لینا. اس طرح صدر پاکستان بھی وردی اتنے ایک اور وردی پا, دوجی پا, تیجی پا, چوتھی جنیاں کیونکہ سردی نے کرتا پہ مضبوط آدمی نہیں ہوتا. ایک بات پہنو وردیاں 10 پہنو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, مگر ایک بات یاد رکھ, مشروط ہمارے اکابر کا جو حکم ہے جیسے کہ اعلان ہوتا رہا, سنیے میں کہتا ہوں پرویز مشرف ایک وردی نہیں, 2 نہیں, 4 نہیں, 10 پہن, مجھے کوئی اعتراض نہیں, مگر اس شرط پہ, اور پھر ہم دیکھیں گے تیری وردی کی طرف کون دیکھتا ہے, مگر مشروط کب وردی پہن اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ, مقام مصطفیٰ کا تحفظ کر, تیری وردی کی ہم حفاظت کریں گے. اگر یہ نہ کریں تو جیسے دیگر یہ ہے خدا تمہیں بھی نہیں جائے. ہمارے اکابر کا, ہمارے بہنوں تک بہنوں اینا وردی رہنی, انہوں کی ایمی اوقات بھی نہیں. یہ ملک اہل سنت و جماعت کا ہے, مگر یاد رکھ لو ہم مولوی ہیں, اگر صحیح رہے تو وقت پہ باندھ دیتے, گڑبڑ ہو جائے تو آؤٹ آف ٹائم, جدو ٹائموں کو ٹائمیاں بانگا دین رہی ہے نا, وہ تو کم خراب ہو جاتا اگر ایک مشورہ دیتا ہوں پریزیڈنٹ پاکستان کو, سنو, کلو من علیہا فان, ہر چیز نے جام فنا پینا ہے. کبھی سکندر, کبھی اندر, کبھی ایوب, کبھی مغلوب, کبھی ذوالفقار, کبھی تختہ دار, کبھی زیاد, کبھی ٹھاک, کبھی وزیر, کبھی اسیر, کبھی سکندر, کبھی اندر, کبھی لیاقت, کبھی ہلاکت. جاؤ گے تم بھی, تاریخ کا قلم کسی کو معاف نہیں کرتا, تاریخ کا قلم کسی کو معاف نہیں کرتا. اس وقت چند چمچے تمہارے قریب نہیں ہوں گے, میرے چمچے میرے قریب نہیں ہوں گے, تیرے چمچے کوئی ساتھ نہیں ہوگا. اس وقت جب جاؤ گے تو تاریخ کا قلم, آنے والی نسلیں منہ چھپاتی پھریں گی کہ کوئی کہے کہ یہ ہمارا ہے. ایسا کردار ادا کرو کہ لوگ سینہ تان کر کہیں کہ وہ ہمارا اور وہ کردار ایک ہی ہے کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ, جو جمعیت علماء پاکستان کا نعرہ ہے, مرکزی جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے یہ پیغام ہے, اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے اگر یہ, اور اس کے بعد ورنہ تو ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آگے چلیے, اور پھر پاکستان مضبوط بھی نظام مصطفیٰ کی وجہ سے ہوگا. سنیے میں آپ کو عرض کر دوں, اس کی وجہ کہ آج بلوچستان, کبھی پختونستان, کبھی GSN, کبھی کوئی پاک, ایک رشتہ ہے مسلمان کا کلمے کا, لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ انگلستانی ہو, ہندوستانی ہو, وہ کشمیری ہو, وہ فلسطینی ہو, وہ کہیں کا رہنے والا ہو, جب پاکی ایک رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب اس کو توڑو گے, کوئی افغانی ہوگا, کوئی انگلستانی ہوگا, کوئی ہندوستانی ہوگا, کوئی سندھی ہوگا, سردی ہوگا, بلوچی ہوگا, پنجابی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو کوئی مضبوط کرنا چاہے, پاکستان کو بچانا چاہتے ہو, تو پھر بھی اسلام نظام مصطفیٰ کا نفاذ اب ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں جو نظام مصطفیٰ کا باغی ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے, جو نظام مصطفیٰ کا باغی ہے وہ اللہ رسول کا باغی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ, ہمارے آباء و اجداد کی دعائیں جنہوں نے پاکستان بنایا, اللہ اس پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بزرگوں شہر اب یہ جانیں, اور الحمدللہ آپ کو عبادت حرمت سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین لا الہ الا اللہ. کامل ارشاد سے ہوگا چند منٹ شاہ صاحب کی حکم پر پیش کر کے انشاءاللہ پھر ختم شریف پڑھیں گے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین
سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا وملجانا ومعوانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.